بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد: وأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات. وكانت أم سلمة أول ذعينة قدمت المدينة مہاجرة. رواہ الترمذی۔ گزشتہ کل ہم نے اس حقیقت کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد اور عورت کی اصل قدر ان کے اعمال اور اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک اہم واقعہ اور اس پر نازل ہونے والی آیات پر غور کریں گے۔ یہ واقعہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے متعلق ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ مرد جہاد کے لیے جاتے ہیں اور عورتیں جہاد کے لیے نہیں جاتی، اور ہمیں وراثت میں آدھا حصہ ملتا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ نازل فرمائی، یعنی تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ امام مجاہد جو بہت بڑے مفسر ہے رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات، جس میں مردوں اور عورتوں کو برابر ذکر کر کے ان کے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں چند بنیادی باتیں سمجھاتا ہے۔ پہلی بات، شریعت میں فرق قدر میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے فرائض اور ذمہ داریاں الگ الگ رکھی ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے کسی کو کم نہیں کیا۔ مرد کا جہاد اپنی جگہ عبادت ہے، اور عورت کا صبر، تربیت اولاد، گھر کی حفاظت اور دین پر ثابت قدمی اپنی جگہ عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے ہاں معیار ذمہ داری نہیں بلکہ وفاداری اور اخلاص ہے۔ دوسری بات، حسرت کے بجائے حکمت کو سمجھنا۔ آیت میں منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی خصوصیات کی تمنا نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوال نہ کیا جائے، بلکہ دل میں شکوہ اور محرومی کا احساس نہ رکھا جائے۔ ہر ایک کو جو میدان ملا ہے وہ اسی کے لیے بہترین ہے۔ عورت اگر اپنے دائرے میں رہ کر دین پر قائم ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک عظیم مقام رکھتی ہے۔ تیسری بات، اجر میں برابری کا اعلان۔ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، اسی طرح آخر تک، اور آخر میں فرمایا کہ ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یہ اعلان دراصل اس سوچ کی اصلاح ہے کہ کہیں عورت اپنے آپ کو کم نہ سمجھے۔ اللہ کے ہاں اصل پہچان تقویٰ ہے۔ چوتھی بات، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی شان۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ مبارک خاتون ہے جو ہجرت کر کے مدینہ آنے والی اولین خواتین میں شامل تھی۔ ان کا سوال دین سمجھنے کے جذبے سے تھا، اور اسی کے نتیجے میں ایسی آیات نازل ہوئی جو قیامت تک کے لیے عورتوں کے مقام کو واضح کرتی رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین میں سوال کرنا، سمجھنا اور حق کی طلب رکھنا
باعث اجر ہے۔ آج کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں، بہن اور بیٹی اپنے آپ کو دین کے میدان میں کمتر نہ سمجھے۔ اگر وہ نماز کی پابند ہے، روزہ رکھتی ہے، حیا کی حفاظت کرتی ہے، اولاد کی تربیت کرتی ہے اور گھر کو سکون کا گہوارہ بناتی ہے تو وہ اپنے حصے کا عظیم جہاد کر رہی ہے۔ اسے کسی اور میدان کی تمنا کرنے کی بجائے اپنے میدان میں اخلاص اور استقامت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اس کی رضا حاصل کریں اور مرد و عورت سب کو اپنے فضل سے مغفرت اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔